مقدس یوحنا نبی خدا کے سچے اور ایک مجسم ضمیر انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم اسرائیل کو چیلنج کیا کہ گناہوں سے توبہ کرو تاکہ معافی پاؤ اور مسیح خداوند کی آمد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے حقیقی توبہ کے لیے ظاہری نشان یعنی کہ بپتسمے کا پرزور مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے رسالتی دور کے دوران دیگر انبیاء کی طرح اونچے اور اعلیٰ درجے کے اخلاق کا مطالبہ کیا اور ان کی زبان سے الفاظ تلوار اور آگ کی طرح نکلتے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوکا کی انجیل 3 باب اور اس کی 7ویں آیت، بس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا، اے انسان کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ مقدس یوحنا بپتسمہ پانے والے لوگوں میں سے چند کو سانپ کے بچے کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدس یوحنا نبی ان لوگوں کو سانپ کے بچے کہہ کر کیوں مخاطب کرتا ہے اور انہوں نے ایسا ان کے لیے کیوں کہا؟ مسیحی اکابرین اور ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مقدس یوحنا نبی نے ان لوگوں کو حقیقت میں سانپ کے بچے کہہ کر مخاطب کیا ہے، وہ لوگ جو راست بازی اور خدا پرستی کے کاموں کو محض دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ان کاموں سے اپنے خدا پرست، راست باز اور نیک ہونے کا ڈھونگ رچا سکیں۔ اس لیے وہ ان کے دکھاوے کی مذمت کرتے ہوئے انہیں سانپ کے بچے کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سانپ کے بچے انہیں اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ یہ لوگ روحانیت اور پاک دامنی کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر مقدس یوحنا کے پاس آتے تھے تاکہ دنیا کو مکر اور فریب دے سکے۔ حقیقت میں ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ اپنی روحانی کاموں کی کارکردگی کو دوسروں کے سامنے چمکا سکے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شخصی اور دلی طور پر توبہ کے قائل نہیں تھے، شاید یہ دوسروں کو دیکھ کر متاثر ہوئے تھے یا ان کی توبہ کے پیچھے کچھ نہ کچھ ذاتی مفاد ضرور تھا، اس لیے وہ اپنی پرانی انسانیت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور نئی انسانیت کو بھی گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے وہ نئی اور پرانی دونوں انسانیت کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے، اور مقدس یوحنا ان کی باطنی اور ذہنی جو طبیعت ہے ان پر مذمت کرتے ہوئے انہیں سانپ کے بچے کہتا ہے، اس لیے کہ وہ دو دلا تھے اور ان کے دل کے اندر دوہرے خیالات تھے۔ مقدس یوحنا نبی اس لیے انہیں سانپ کے بچے کہہ کر مخاطب کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ خود نمائی کا شکار تھے۔ یہ اس بھیڑ کی مانند ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے۔ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنی عزت افزائی کے لیے ہمیشہ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جن کی دنیا میں عزت ہوتی ہے، جن کو دنیا سلام کرتی ہے، تاکہ ان کے پیروکار بن کر یہ اپنی خود نمائی کو ظاہر کر سکیں اور نیک راست باز خدا پرست ہونے کو یہ ثابت کر سکیں۔ مقدس یوحنا نبی نے ایسے سخت اور ناروا الفاظ اس لیے استعمال کیے تھے چونکہ اس دور میں فقیہوں اور فریسیوں کی ظاہری دینداری اور راست بازی کی بہت زیادہ مشہوری تھی، طور پر اس کا پرچار
بھی کرتے تھے۔ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ خود کو دوسروں سے افضل اور اعلیٰ ثابت کر سکیں، حالانکہ عمل کے لحاظ سے وہ بالکل ناقص، نامکمل اور خالی تھے۔ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ دوسروں کو روحانی طور پر گھٹیا اور نیچا ثابت کر سکیں۔ اور آج اس دور کی ہلکی سی جھلک ہمارے معاشرے اور سماج میں بھی واضح طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ آج ہمارے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو راست بازی اور دینداری کے، خدا ترسی کے کاموں کو صرف اور صرف دکھاوے اور خود نمائی کے لیے کرتے ہیں، تاکہ دوسروں کو دھوکہ، مکر اور فریب دے سکیں اور اپنی راست بازی اور کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے سامنے چمکا سکے۔ مگر ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جو خداوند یسوع المسیح نے مبارک بادیوں کے دوران اپنے شاگردوں سے کہی تھی کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ درخت تو پھلوں سے مگر انسان اپنے کاموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آمین۔